السلام علیکم دوستوں، میں ہوں التخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل یوٹیوب کا۔ آج میں بڑی اہم بات کروں گا، ہے پولیٹیکل بات لیکن اہم ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ اس طرح کی کرنٹ ایشوز، کرنٹ معلومات اور اہم معلومات آپ تک میں اپڈیٹس دیتا رہوں۔ پچھلے دنوں عمران خان نے فون کیا سراج الحق صاحب کو، جماعت اسلامی کے امیر کو۔ کافی سوچا، میں نے غور کیا کہ آخر عمران خان جو اس وقت ظاہر ہے کہ اونچی اڑان اڑ رہے ہیں، کیا ضرورت پڑ گئی سراج الحق صاحب کو فون کرنے کے لیے؟ تو میں نے نتیجہ نکالا کہ دراصل دو باتیں خاص ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عمران خان دو لوگوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، جس میں سے ایک تو ہے متحدہ قومی موومنٹ MQM، جس نے جو ہے پچھلے دفعہ لاسٹ ٹائم عمران خان کو بڑی تکلیف پہنچائی اور بڑا ہلا کے رکھ دیا۔ ویسے تو وہ عمران خان یہ بھی جانتے ہیں کہ MQM نے کبھی وفا نہیں کی کسی کے ساتھ بھی، اور دھوکے بازی اور دغا بازی اور اپنے مفاد پرست تنظیم اور یہ کسی کی نہیں ہے۔ عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہے غالباً کہ یہ آگے ہمیشہ دھوکہ ہی دیتے رہیں گے، تو ان کا اس طرح کا ہو کہ مطلب ان سے کبھی ضرورت ہی نہ پڑے اور ان کا معاملہ ہی ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو لہذا کیونکہ یہ ہمیشہ بلیک میلر رہے ہیں اور بلیک میل کرتے رہے ہیں تمام پارٹیوں کو، اور ہر وقت چاہتے ہیں کہ اپنا مفاد دیکھیں، اور اس لحاظ سے عمران خان کو ایک تو یہ تھا کہ جماعت اسلامی کو کراچی میں ملا کر کچھ سیٹوں کی ایک دوسرے سے مطلب سیٹنگ اس طرح کریں کہ ڈیوائیڈ نہ ہو ووٹ، اور جماعت اسلامی کل ان کے، کیونکہ جماعت اسلامی پہ اتنا تو بھروسہ ہے غالباً ان کو لوگوں کو کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے گی۔ تو اس لحاظ سے ایک تو یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے عمران خان صاحب کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں وہ فضل الرحمان سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ یہ دو ہیں چھٹکارے، ایک MQM سے چھٹکارا اور فضل الرحمان سے۔ فضل الرحمان سے چھٹکارا کرنے کے لیے وہ انہوں نے جو ہے پچھلے، کیونکہ کافی فضل الرحمان ان کو ٹف ٹائم دیا، کافی جو ہے پریشان رکھا اور مسلسل جو ہے وہ ٹینشن رہی، لہذا یہ دو وجوہات تو ہیں ہی۔ اور اب یہ جماعت اسلامی کے کورٹ میں بات ہے کہ وہ اس کو کس طرح لے، کیا نہیں کرے۔ جہاں تک کہ میں ایک دو باتیں اور کروں کہ دراصل عمران خان کا غصہ تو فضل الرحمان کے خلاف ہے، لیکن اصل غصہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت PDM کی جو کھچڑی پکائی ہے وہ دراصل اس میں PPP اصل محرک رہی ہوگی، کیونکہ PPP نے بھرپور کوشش کرتی رہے گی کہ 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ان کو دولت ملی ہے بہت بڑی تعداد میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دولت لوٹنے کو ملی ہے اور انہوں نے دبا کے لوٹا ہے، کراچی سے لوٹا، سندھ سے لوٹا، کیونکہ صوبائی مختاری کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا مالی طور پہ ان کو ملا ہے، کیونکہ ان کے آگے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لہذا وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ان کے راہ میں آڑے آئے، اور عمران خان اس نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی 18 ترمیم کے خاتمے کے لیے بھی، اور سچی بات ہے کہ 18 ترمیم کا ختم ہونا چاہیے، اور اس لیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے صوبہ سندھ کہ ان کو اس طرح کے اختیار دیا جائے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ فضل الرحمان کی بات میں کر رہا تھا، تو فضل الرحمان کے بارے میں میری ایک پیشن گوئی بھی ہے، اور وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ مستقبل میں فضل الرحمان اور PTI ایک ہوں گے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ٹائم نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے، لیکن میرے پاس اس کے دلائل ہیں، اور ان دلائل کی روشنی پہ میں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان اور یہ پارٹی ایک ہو جائے گی آگے چل کر۔ ساتھ ساتھ اب یہ جو معاملہ MQM جماعت اسلامی کا ہے، جماعت اسلامی کے بال میں کورٹ میں بال ہے، اب جماعت اسلامی کو فکر نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو بہت دھوکے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ تو ایمانداری چلتی ہے، دوسری پارٹی اس کو دھوکہ دے دیتی ہیں۔ پھر یہ کہ نظم و ضبط بھی نہیں ہوتا دوسری پارٹیوں میں ہوتا ہے، جماعت اسلامی میں نظم و ضبط ہوتا ہے، ان کے ورکرز، ان کے افراد جو جن کو ٹکٹس ملتے ہیں اور نہ ملتے ہو، وہ سب اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پالیسی کا خیال رکھیں، لیکن دوسری پارٹیوں میں ان پالیسیوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، اور ان کی طرف سے جو ہے نا وہ حکم عدم عدولی کہلا لیں یا ایک والیشن کہہ لیں وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کو بھگتنا پڑتا ہے۔
اب یہ اس کا اثر ظاہر جماعت اسلامی پڑتا رہا ہے، جماعت اسلامی کو دھوکے ہوئے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے نا لو دو کا نام ہے، ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے. سیاست جو ہے نا ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانے کا نام ہے. یعنی اتحاد اتفاق جو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے سے مطلب انسان کو جو ہے نا کیش کرانا ہوتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے آگے آتا ہے اور پارٹیوں سے اتحاد کرتا ہے، تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں ملک اور اسلام کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے لیے فیصلہ مشکل بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ورکرز کا بڑا مسئلہ ہے. ورکرز بعض دفعہ پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں. ورکرز جو ہے نا وہ باشعور ہیں جماعت اسلامی کے، اور وہ ہضم بھی نہیں کر پاتے جلدی. ذرا سا کوئی نعت گانا ڈانس دیکھیں گے فلاں دیکھیں گے تو جلدی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ تھوڑی سی مضبوطی آنی چاہیے. یہ دور اندیش ہو کے سوچ چاہیے. نتائج جو ہے نا اس کے اچھے آ سکتے ہیں، اور جماعت اسلامی اپنے چیزوں کو منوائے. متناسب نمائندگی کا فیصلہ رکھے. 18 ترمیم کے خاتمے کے وہ رکھے کہ 18 ترمیم کا خاتمہ ہوگا، متناسب نمائندگی ہوگی ملک میں، اور بہت سے ایسے جس میں جو ہے نا مل کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ جماعت اسلامی فی الحال جو ہے نا وہ تنہا ہے، اور عمران خان بھی اپنا وہ تنہا محسوس کر رہے ہیں اس وقت. لیکن وہ ایک بڑی پارٹی ہے ظاہر ہے، جبکہ جماعت اسلامی جو اس وقت تنہا ہے، اور وہ ظاہر ہے کس طرف جائے کس طرح جائے کیسے کیسے معاملات رہیں سب جانتے ہیں. لہٰذا اس کے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے. جماعت اسلامی کے پاس اس اپرچونٹی کو اختیار کر لیتی ہے تو بہت کچھ وہ حاصل بھی کر سکتی ہے. پھر وہ بات کی بات ہے کہ تم کہاں میں کہاں، لیکن یہ کہ فوائد اٹھانا جماعت اسلامی کو پولیٹیکلی چاہیے کم از کم. اور ظاہر ہے کہ اس وقت سیاست سے آؤٹ ہوئی ہے جماعت اسلامی. یہ اچھی بات نہیں ہے اس وقت جماعت اسلامی کی. بہرحال اس وقت جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو تبادلہ خیال جاری رہے، اور اسی چیز پہ اتفاق ہوا ہے. اچھی بات ہے، غور و فکر کیا جائے، سوچا جائے، لیکن اس کو بالکل چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اس کو اپرچونٹی کو سوچا جائے، غور کیا جائے، کیونکہ اپرچونٹی جو ہے بار بار نہیں ملتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.